سوچا کہ یہ رمضان میں نے تجھے اس وجہ سے دیا کہ تو اپنی مغفرت کرا لے، تو اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ سے سرخ روح کرا لے، نہیں کرایا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اے بندے، اگر تجھے وہاں سے اٹھا کر ہٹا کٹا انسان بنا سکتا ہوں تو یہاں سے اٹھا کر قبر کے اندر بھی ڈال سکتا ہوں۔ کتنے جنازے ایسے، باتیں میری تھوڑی سی سخت ہوگی، کتنے جنازے ایسے جو اٹھ گئے، ہم نے سوچا بھی نہیں تھے اٹھیں گے۔ صبح ہم سے ملتا ہے، شام کو پتہ چلتا ہے مر گئے۔ اللہ ہم سے یہی پوچھ رہا ہے، یہی پوچھ رہا ہے، کیف تکفرون باللہ، کون سی طاقت تجھے میری نافرمانی کے لیے ابھارتی ہے؟ وہ تیرے اندر کون سی ایسی رمز آ گئی؟ کیا تم نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ یہ زمین آسمان بنانے والا میں ہوں، یہ چرند پرند کو بنانے والا میں ہوں، یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ ساری چیزیں، یہ سب کچھ اور تجھے بھی بنانے والا میں ہوں۔ کیا تو ایک مکھی بھی بنا سکتا ہے؟ میرے سوال کا جواب ہے، کیا تو ایک مکھی بھی بنا سکتا ہے؟ بتائیں، انسان ایک مکھی بنا سکتا ہے؟ ایک مچھر بنا سکتا ہے؟ کچھ نہیں بنا سکتا۔ اتنے بڑے 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 پہاڑ، یہ اتنا بڑا آسمان، بغیر کسی پلر کے، بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی کالم کے رکا ہوا ہے۔ کیا تم نے کبھی غور کیا ہے؟ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جس نے بنائی ہے وہ سب کی سب چیزوں کو آئے روز وہ تباہ کرنا بھی جانتا ہے۔ زلزلے آتے، بڑے بڑے پہاڑ میں ٹوٹ جاتے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کس طرح میری نافرمانی کرتا ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر بھی میرے خوف سے ڈر کے پھٹ جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ جاتے ہیں۔ یہ جو چشمے بہ رہے ہوتے ہیں، یہ چشمے پانی تو نہیں ہوتا، یہ پتھر کے آنسو ہے جو اللہ کے خوف سے بہ رہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ قرآن یہ کہتا ہے ذرا غور تو کر، ذرا سوچ تو صحیح، ذرا تفکر تو کر، ذرا تدبر تو کر کہ تیری آنکھ ایک آنسو کو ترستی ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ ارے او بندے، کچھ پہاڑ، کچھ پتھر، کچھ چٹانیں ایسی بھی ہے، ذرا دیکھ تو گئی، ان چٹانوں کے اندر سے آنسوؤں کی صورت میں دریا نکل رہے، اور کب سے نکل رہے ہم نہیں جانتے۔ ذرا غور تو کر، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا خوف ہے جو ان چٹانوں پر طاری ہے۔ اور پھر یہ نہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ کچھ پہاڑ ایسے بھی ہیں، کچھ چٹانیں ایسی بھی ہیں، کچھ پتھر ایسے بھی ہیں کہ کیا، ایک بات بتائیے، انسان کا وجود سخت ہے، یہ مثال دینے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ بھی میں آپ کو یہ فلسفہ سمجھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ کچھ پہاڑ ایسے بھی ہیں جو گر جاتے ہیں، اللہ کے خوف سے نیچے آ جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، ایک ایک ریزہ ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ پہاڑ زلزلوں سے گرتے ہیں؟ نہیں، قرآن کہتا ہے میرے خوف سے، اللہ کے خوف سے گرتے ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ ایک بات بڑی عجیب قرآن نے کی جو یہاں پر جو آیتیں کریمہ میں کہ انسان صرف تیرا اللہ سے رابطہ ہے، پوری کائنات میں اور کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے
جو اللہ سے رابطہ رکھے. ہمارا رابطہ کیا تھا؟ نماز، زکات، حج، روزہ، یہ ساری چیزیں. جانور روزے رکھتے؟ ایک بات مجھے رکھتے، میرے خیال سے کچھ لوگوں کو شک نہیں. جانور نمازیں پڑھتے، جانور زکات دیتے، حج کرتے؟ نہیں کرتے. اب اس حوالے سے ان لوگوں کا ڈائریکٹ رابطہ اللہ سے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بات ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا ڈائریکٹ ان لوگوں سے، ان لوگوں کا مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہے، یہ ساری مخلوقات کا. لیکن کبھی غور کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبھی دیکھنا، کسی گرے ہوئے پہاڑ کو دیکھنا، کسی گرے ہوئی چٹان کو دیکھنا، کسی پھٹے ہوئے درخت کو دیکھنا، کسی پھٹی ہوئی چٹان جس میں سے پانی نکل رہا ہو اس کو دیکھنا. کیسے دیکھنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کبھی غور کرنا. قرآن کیا دعوت دے رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے کبھی غور کرنا. جس طرح راتوں کو جاگ جاگ کر اور رو رو کر تمہاری آنکھوں میں ہلکے پڑ جاتے اور تمہاری آنکھوں کے اندر لائنیں لال لال سرخ سرخ پڑ جاتی ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ اے انسان ذرا غور کرنا، کسی پھٹے ہوئے پہاڑ کو دیکھنا، کسی پھٹی ہوئی چٹان کو دیکھنا، کسی پھٹے ہوئے درخت کو دیکھنا، کسی ایسے پہاڑ کو دیکھنا جس کے اندر سے پانی بہ رہا ہو. اللہ یہ کہتا ہے اے بندے، جس طرح جاگ جاگ کر تیری آنکھوں کے درمیان ہلکے پڑ جاتے ہیں، تیری آنکھوں کے اندر لائنیں پڑ جاتی ہیں، ان پہاڑوں کی چٹانوں پر میرے خوف سے جاگ جاگ کر اسی طرح لائنیں پڑی ہوگی. لیکن کیا بات ہے کہ وہ پتھر تجھ سے سخت مخلوق ہے، وہ تو پھٹ گئے، پتھر پھٹ گئے، پہاڑ ریزے روزے ہو گئے، درخت پھٹ گئے، گر گئے، وہ تجھ سے سخت مخلوق ہے. لیکن تجھے کون سی ایسی طاقت ہے جو میری نافرمانی پر مارتی ہے؟ تجھے کس چیز نے میری بارگاہ سے راندہ درگاہ کر دیا ہے؟ اے انسان یاد رکھ، اگر یوں ہی چلتا رہا تو میں وہ رب ہوں جو تجھے پیدا کر سکتا ہوں، تو قیامت کے دن تجھے جہنم میں بھی ڈال سکتا ہوں. یہ قرآن کہہ رہا، سبحان اللہ کہنے کی بات نہیں. چونکہ آخری اثر آ چکا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکے. یہ بات تو میں اپنے آپ سے بھی کر رہا ہوں، ہم کچھ نہیں کر سکے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس رمضان المبارک میں تہجد کی نماز پڑھی؟ یہ رمضان المبارک کتنے لوگوں نے تہجد کی نماز پڑھی؟ حالانکہ تہجد کے ٹائم ہم اٹھ جاتے، کھانے پینے کے لیے اٹھ جاتے، جن کو بھوک نہ لگے، نفس کو راضی کرنے کے لیے کھاتے پیتے. لیکن اتنا وقت، دو رکعت میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کو راتوں کا قیام بجھاتا. یہ تہجد کی نماز ایسی نماز ہے جو جہنم کی آگ کو بجھا دیتی ہے، جہنم کی آگ کو بالکل سرد کر دیتی ہے، ٹھنڈا کر دیتی ہے. تو قرآن ہم سے یہ پوچھ رہا ہے، جو میرا موضوع چل رہا ہے، قرآن ہم سے یہ پوچھ رہا ہے. کیا پوچھ رہا ہے؟ ایک بات بتائیے، میں آپ کو قرآن کا یہ انداز بتاتا ہوں. یہ انداز کیا ہے؟ ہماری طاقت اللہ سے زیادہ ہے؟ سارے جواب دیں اور سارے بتاؤ نا یار. نہیں، قرآن ہم سے یہ پوچھ رہا ہے ہمارے ہاتھوں میں دم خم اللہ سے زیادہ ہے؟ ہمارے پاؤں میں دم خم اللہ سے زیادہ ہے؟ ہماری آنکھوں میں دم خم اللہ سے زیادہ ہے؟ ذرا توجہ سے اس بات کو سنیے. ہمارے کانوں میں سننے کی صلاحیت اس سے زیادہ ہے؟ ہمارے خون کی گردش کی طاقت اللہ سے زیادہ ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہا ہے جب تیری آنکھوں میں کوئی طاقت نہیں ہے جو میرے دیکھنے میں، جب تیرے سننے میں کوئی طاقت نہیں ہے جو میرے سننے میں ہے،
جب تیرے چلنے میں وہ طاقت نہیں ہے جو میرے